بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج معجزات نبی کی 7ویں ویڈیو پیش خدمت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں 2 ایسے واقعے بیان ہوں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو لوگوں نے اپنے خواب میں دیکھا، اور یہ واقعے آپ کی بعثت سے پہلے کے ہیں۔ ایک واقعہ بخت نصر، جو ایران کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ بخت نصر نے ایک رات ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا، جس کے ڈر سے وہ لرز اٹھا، مگر بیدار ہونے کے بعد خواب کو بھول گیا۔ اس نے کاہنوں اور جادوگروں کو بلایا اور اثرات خواب کو بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، خواب بیان کرو۔ بخت نصر نے کہا، خواب تو یاد نہیں۔ انہوں نے کہا، جب تک خواب ہمارے سامنے نہ ہو تعبیر کہاں سے ہوگی؟ پھر بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام نبی اللہ کو بلایا اور سارے حالات بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا، اے بخت نصر، تم نے خواب میں بہت بڑے بت کو دیکھا ہے، جس کے پاؤں زمین میں ہیں اور سر آسمان میں۔ اس کے اوپر کا حصہ سونے کا ہے اور درمیانی حصہ چاندی کا، اور اس کا نچلا دھڑ تانبے کا، اور اس کی پنڈلیاں لوہے کی، اور اس کے پاؤں گنگناتی مٹی کے۔ تم اس کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال اور کاریگری پر حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے آسمان سے پتھر پھینکا جو اس کے سر کے درمیان گرا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور مٹی کے ذرات اس طرح گھل مل گئے، اور تم نے خیال کیا کہ اگر روئے زمین کے تمام جن و انس مل کر بھی اس مخلوط اجزاء یا ذرات کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیں تو عاجز رہیں گے، اور تم ڈر رہے تھے کہ اگر ہوا چلے گی تو اسے اڑا لے جائے گی، اور تم نے اس پتھر کو دیکھا جو اس پر مارا گیا تھا کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے تمام روئے زمین کو گھیر لیا۔ اس وقت تمہیں اس پتھر اور آسمان کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بخت نصر نے کہا، آپ علیہ السلام نے سچ فرمایا، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، بت وہ مختلف امتیں ہیں جو ابتدائے وسط اور آخری زمانوں میں ہوں گی، اور وہ پتھر جس سے اس بت کو پاش پاش کیا گیا وہ اللہ عز و جل کا دین ہے، جس کے ذریعے آخری زمانہ میں تمام امتوں کو ختم کیا جائے گا، تاکہ اللہ عز و جل اس دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ اس کے لیے اللہ عز و جل عرب سے نبی امی کو مبعوث فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے ساری امتوں اور تمام دینوں کو منسوخ کریں گے، اور وہ دین تمام ادیان پر غالب ہوگا، جس طرح کہ تم نے پتھر کو تمام روئے زمین پر غالب اور پوری فضا پر محیط دیکھا ہے۔ ایک اور واقعہ جس میں ایک شخص حضرت کعب احبار سے عرض کرتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ بڑی تعداد میں حساب کتاب کی غرض سے جمع ہو رہے ہیں، اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آیا، اور ہر نبی کے لیے 2 نور تھے، جبکہ ہر امتی کے لیے 1 نور تھا جو ان کے ہمراہ دیکھا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر منہ مبارک کے ہمراہ 1 نور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے ہمراہ 2 نور تھے۔ حضرت کعب احبار نے دریافت کیا، تو نے ایسا کس جگہ پڑھا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، اللہ عز و جل کی قسم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ خواب ہے، اور میں نے ایسا کسی جگہ نہیں پڑھا۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ان صفات کا ذکر کتاب الہی تورات میں ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے متعلق بھی یہی بیان ہے۔ جزاک اللہ۔